العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ اس مختصر سی سورہ کریمہ میں اللہ کریم نے انسانی زندگی کا پورا نصاب ارشاد فرمایا کہ اس کی ہر آیت انسانی زندگی کا پورا نصاب بیان کر رہی تھی۔ یہ تو اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے اتنی زیادہ آیات نازل فرمائی، چونکہ قرآن رب جلیل کا ذاتی کلام ہے اور صفت ہے اللہ کی، لہذا یہ ازلی و ابدی ہے۔ اس کی جس طرح ذات قدیم ہے، ازلی و ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے، ازلی و ابدی ہے۔ اور کلام میں متکلم کا پرتو ہوتا ہے۔ آپ جس کی بھی بات سنتے ہیں اس کی ذات کا اثر اس کلام میں، اس بات میں ہوتا ہے، اور مسلسل سنی جائے تو بندہ اس رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ آپ کسی کو کسی شعبے کے لوگوں میں بیٹھنا شروع کرا دیں، ان کی باتیں سنتا رہے، رفتہ رفتہ انہیں جیسا ہو جائے۔ نیکوں کے پاس بٹھا دو نیک ہو جائے گا، بدوں کے پاس بٹھا دو بد ہو جائے گا۔ کلام میں متکلم کی ذات کا ایک عکس ہوتا ہے، پرتو ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، اور وہ اپنا اثر چھوڑتی جاتی ہے۔ کلام باری میں بھی اس کی ذات کا پرتو جمال ہے۔ اب اگر اس نے 6,500 سے زائد آیات نازل فرمائیں تو یہ اس کا احسان ہے کہ اتنے کلام سے اپنی مخلوق کو نوازا، اور جو خوش نصیب اس کی تکرار کرتا رہے، اسے پڑھتا رہے، اس پر اس مسلسل پڑھنے سے، سننے سے، کوئی پڑھ رہا ہے اور سنتا رہے، ایک کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے جمال کی ایک کیفیت دل میں اترنے لگتی ہے، جو بالآخر بندے کو محبت الہی عطا کرتی ہے، اللہ کی طلب عطا کر دیتی ہے، اور وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ ورنہ تو جہاں سے قرآن کریم کو کھولیں وہ زندگی کا نصاب بتا دیتا ہے۔ یہ چھوٹی سی سورہ کریمہ ہے، فرمایا زمانہ گواہ ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ کریم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ارشاد فرما دینا لاکھوں قسموں سے زیادہ سچ اور حق ہے۔
قسم جو کھائی جاتی ہے تو اس بات پہ کھائی جاتی ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ گواہ ہوتا ہے اس بات پہ۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اگر ضرورت پڑے اپنی بات پر صداقت کی یا دلیل دینے کی، اس میں وزن پیدا کرنے کی اور قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ ایک ذات ہے جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، جو ہر چیز پہ گواہ ہے، شاہد عدل ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا درست نہیں ہے۔ یہ جو رواج ہو گیا مجھے بیٹے کی قسم، بیوی کے سر کی قسم، بھائی کی قسم، یہ ساری خرافات ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ بیٹا کس بات پہ شاہد ہے؟ بیوی کا سر کس بات کا گواہ ہے؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ قسم اگر ضرورت پڑے اور سچا ہو بندہ اور سچائی پہ کھائی جائے اس پر اللہ کی ہے۔ تو قسم جس کی کھائی جاتی ہے وہ گواہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم کو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی ضرورت نہ تھی، اس نے ارشاد فرمایا کہ زمانے کے حالات کو دیکھو، زمانے کی تاریخ کو دیکھو، واقعات کو دیکھو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ یقیناً انسان خسارے میں۔ ہر لمحہ اس کی فرصت کا کم ہو رہا ہے، اس کی زندگی گھٹ رہی ہے، ہر لمحہ وہ موت سے قریب ہو رہا ہے۔ وہ جتنی دولت اکٹھی کرے، جتنے اختیارات اسے مل جائیں، جتنا بڑا آدمی بن جائے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسے ہر چیز سے دور کرتا جا رہا ہے، اور آخر وہ گھڑی آ جائے گی جب اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مالی اعتبار سے دیکھیں تو نقصان میں جا رہا ہے، اس وقت کے قریب جا رہا ہے جب اس کے پاس جو اربوں کروڑوں کی دولت ہے وہ بھی چھن جائے گی۔ وجود کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی نہ کوئی کمی روزانہ اس میں واقع ہو رہی ہے، جوں جوں عمر بڑھتی جا رہی ہے قوا گھٹتے جا رہے ہیں۔ تو کسی شعبے سے بھی انسانی زندگی کو آپ دیکھیں تو فرمایا زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم یہ زمانہ گواہ ہے۔ آپ ارد گرد دیکھیں، حالات دیکھیں، تاریخ پڑھیں، یہاں برِ صغیر میں دیکھیں ان لوگوں کی قبریں موجود ہیں جنہوں نے برِ صغیر پر حکمرانی کی اور جن کی اجازت کے بغیر پرندہ پر نہیں مارتا تھا، آج بچے بیٹھ کے ان کی قبروں پہ پکنک منا رہے ہیں۔ آج نہ کوئی حاجب ہے، نہ دربان، نہ کوئی کسی کو روکنے والا، نہ خاموش کرانے والا۔ بڑے بڑے محلات اور قلعے ان کی عظمت کے گواہ کھڑے ہیں، لیکن وہ خود کیا ہیں؟ مجھتے غبار ہو گئے۔ کہاں گئی وہ سلطنت، وہ شان و شوکت، وہ عمارت، وہ دولت، وہ عظمت، وہ فوجیں، وہ لشکر، وہ حاجب، وہ دربان، کچھ بھی نہیں۔ تو زمانہ یہ بتاتا ہے، زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان یقیناً لمحہ بلمحہ نقصان میں جا رہا ہے۔ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جو نقصان میں نہ ہو، فرمایا بے شک وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جنہیں نور ایمان نصیب ہو جاتا۔ جن کا اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ الفت استوار ہو جاتا ہے، وہ نقصان میں اس لیے نہیں ہے کہ دنیا کی طرف سے زندگی کا، مال و دولت کا، وجود کا نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس سے اعلیٰ زندگی جو دائمی اور ابدی ہے اس کی تعمیر ہو رہی ہے، لہذا وہ نقصان میں نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کو زندگی کے مقصد پر خرچ کر رہے ہیں۔ دو آدمیوں کے پاس سرمایہ ہے، ایک کا چور لے جاتے ہیں، دوسرا اس سرمایہ سے کچھ اور چیز خرید لیتا ہے،
تو سرمایہ تو دونوں کے پاس نہ رہا، لیکن نقصان میں وہ ہی ہے جس کا چور لے گیا۔ جس نے اپنے سرمایہ سے کوئی اچھی چیز خرید لی جو زیادہ منافع بخش ہے تو وہ تو نقصان میں نہ رہا۔ زندگی ایک سرمایہ ہے، جو ضائع کر رہا ہے وہ نقصان میں ہے، لیکن جسے نور ایمان نصیب ہو گیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جہاں بھی تذکرہ ایمان کا آئے گا ساتھ عمل صالح کی بات آئے گا، اس لیے کہ ایمان ایک دعویٰ ہے، اس پہ گواہ ہے عمل، اور بغیر گواہ کے تو دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو عمل گواہ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لایا، تو جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اس بات کا گواہ بن جاتا ہے کہ واقعی یہ ایمان لایا، اور کہتا ہے میں ایمان لایا اور اطاعت نہیں کرتا، سمعنا وعصینا۔ یہودیوں کی بات کرتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ تو کرتے تھے جی ہم ایمان لائے، سمعنا، ہم نے سن لیا سب کچھ، لیکن جب عمل کرتے تھے تو ان کی عمل یہ بتاتے تھے کہ سمعنا وعصینا، سن تو لیا لیکن نافرمانی کر رہے ہیں، مان نہیں رہے، عملاً نہیں مان رہے، زبانی مانا، عملاً نہیں مانا، جس پر ان پر عذاب آئے۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ عمل صالح۔ اب ایک عجیب بات یہ ہے کہ بندہ جو بھی کرتا ہے بڑا سوچ سمجھ کے اور اسے اچھا سمجھ کے کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ بہت اچھا ہے۔ آپ کسی قاتل، کسی ڈاکو سے پوچھیں تو اس کے پاس بھی اس کا جواز ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، یہی کرنا چاہیے۔ تو پھر صالح کی تعیین کیسے ہوگی کہ جب ہر بندہ اپنی طرف سے اپنی بہتری کے لیے یہ اچھا سمجھ کر کرتا ہے تو سارے ہی اچھا کرتے ہیں، تو پھر اچھا کون ہوگا؟ اچھائی کا معیار کیا ہوگا؟ اچھائی کا معیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ اچھا ہے، جسے آپ نے کرنے کا حکم دیا وہ اچھا ہے، جو عمل آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے قبول فرمایا وہ اچھا ہے، جس عمل کا تذکرہ حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے اسے رد نہیں فرمایا وہ اچھا ہے۔ یہ چار دلیلیں ہیں سنت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے کسی نے عمل کیا اور حضور نے اسے ناپسند نہیں فرمایا، سنت ہو گئی۔ آپ نے کرنے کا حکم دیا، سنت۔ کسی نے آپ سے کوئی کام کرنے کی اجازت لی اور آپ نے عطا فرما دی، وہ کام کرنا سنت۔ یہ چار طریقے ہیں جن سے سنت ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر تعامل خلفاء راشدین، یہ بھی سنت ہے۔ فرمایا علیکم بسنتی و بسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میری سنت تم پر لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول کے سوا کسی غیر نبی کا عمل بھی سنت بن جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے کہتے ہیں فنا فی الرسول۔ خلفاء راشدین کا عمل کیوں سنت ہے؟ اس لیے کہ وہ حقیقتاً فنا فی الرسول تھے، جو عمل وہ کرتے تھے وہ عمل ہوتا تھا جو حضور کو پسند ہے، ان کی اپنی ذاتی رائے باقی نہیں تھی۔
وہ اپنی پسند سے اپنی خوشی سے نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی، اور ان کے فنا فی الرسول ہونے کی تصدیق فرما دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ خلفاء راشدین کا عمل بھی سنت ہے، اس لیے کہ انہوں نے یا حضور کا حکم سنا ہوگا، یا حضور کو کرتے دیکھا ہوگا، یا حضور کی پسند کو جانتے ہیں، وہ وہی کام کریں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اس لیے غیر نبی کی سنت نہیں ہوتی، اور خلفاء راشدین نبی تو نہیں ہے، غیر نبی، ان کی عمل کو سنت اس لیے قرار دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا، اس لیے کہ ان کی اپنی ذات کی نفی ہو چکی تھی، اور وہ تھے حقیقتاً فنا فی الرسول، کہ جو کام بھی زندگی میں انہوں نے کیا وہ اپنی پسند سے نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ تو صلاحیت کی دلیل ہے ہر وہ کام اچھا جو سب سے اچھوں کو پسند ہو۔ ساری اچھائیوں کا مجموعہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کمالات کا مجموعہ ہے ذات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ساری رحمتیں مجسم ہو کر بن گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صرف انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے رحمت ہے حضور کی ذات صفات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وتواصوا بالحق، حق پر قائم عمل الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کر دیا۔ اگلی بات ہے وتواصوا بالحق، وہ اتنے بھر گئے کہ اب ان سے برکات پھیلنے لگی، بہنے لگی، حق کو بیان کرنے سے باز نہیں آتے، حق نکلتا ہے، ان کی زبان سے حق نکلتا ہے، ان کے عمل سے حق پھیلتا ہے، ان کے ارادوں سے حق کا اظہار ہوتا ہے، ان کا کردار حق کو پھیلانے کا سبب بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کرامت یہ بھی ہے کہ خلفاء راشدین کو لے لیجئے یا صحابہ کرام کی جماعت کو لے لیجئے، تو کوئی آپ کو اس طرح کا بڑا جلسہ نہیں ملے گا جی آج فلاں گاؤں میں جلسہ ہے اور تبلیغ ہو رہی ہے، آج فلاں شہر میں کوئی تبلیغی جماعت نہیں ملے گی جی آج فلاں شہر میں وفد تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے۔ کوئی پریس تھا ہی نہیں، کوئی ٹی وی تھا ہی نہیں، کوئی اخبار چھپتا نہیں تھا، کوئی رسالے چھپتے نہیں تھے، کوئی جلسے ہوتے نہیں تھے، کوئی تقریریں ہوتی نہیں تھی، تو اسلام کیسے پھیل گیا؟ رواں صدی میں پوری روئے زمین پر پھیل گیا۔ شہنشاہ کے محل سے لے کر فقیر کے جھونپڑے تک 23 برس نزول قرآن ہوتا رہا، اور حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ وصال نبوی کے بعد آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، 23 برسوں میں روئے زمین کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچ چکا، بلکہ 23 برسوں میں اسلامی ریاست اتنی بڑی ریاست بن چکی تھی کہ معلوم دنیا کے 3 حصے اس ریاست میں شامل ہو چکے تھے، اور 1/4 بھارت۔ اب اتنی بڑی ریاست سے کون بے خبر رہا ہو؟ تو کمال ہے، اس میں نہ کسی نے جلسہ کیا، نہ تقریر کی، نہ کوئی پمفلٹ چھاپا، نہ اخبار چھپا، نہ کتاب چھپی، تو یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ مجسم پیغام تھے اللہ و اللہ کے رسول کا، ان کا کردار تبلیغ تھا، ان کا کردار تقریر تھا، ان کا کردار ہی پیغام بن جاتا تھا۔ لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے یہ لوگ۔ بات کا یہ انداز بہت پیارا ہے، جس طرح یہ بندے سے بات کرتے ہیں ایسے کرنی چاہیے۔
ہم تو بندروں اور خنزیروں اور جانوروں کو پوج کر تھک گئے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ایک اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سارے جانوروں پر حکومت کرتے ہیں، تو پھر یہ اچھے ہیں۔ ہم انسان ہو کر جانوروں کی پوجا کر رہے ہیں اور یہ اپنے مالک کو پکار رہے ہیں، کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے، جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے۔ دوستی دشمنی کی ان کی کوئی حدود ہیں، کوئی طریقے ہیں، کوئی سلیقہ ہے۔ دوستی کی بھی حدود ہیں اور دشمنی کی بھی حدود ہیں، یہ اپنی حد سے باہر نہیں نکلتے۔ کیسے لوگ ہیں؟ تو لوگ، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کی ذوات کو دیکھ دیکھ کر مسلمان ہوتے رہے۔ آج ہم تقریریں بھی کرتے ہیں، کتابیں بھی چھاپتے ہیں، ہر اخبار میں بھی دین کا موضوع ہوتا ہے، ہم علماء بھی سارا سال سرگرداں رہتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں۔ تبلیغی جماعت بن گئی ہے جو روئے زمین پہ سرگرداں رہتی ہے اسی پیغام کو لے کر۔ نتیجہ کیا ہے؟ حاصل کیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جب اتنے مزید اسباب در آئے تو اب دنیا پہ کفر کا نام نہ رہتا، ساری دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہ بھی ہوا ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ کوئی غیر ملکی مسلمان ہوا، جب پاکستان آیا، یہاں کے حالات دیکھے، کسی کی جوتیاں مسجد میں چوری ہو گئی، کسی کا بیگ اسٹیشن سے اترتے کسی نے اڑا لیا، وہ واپس سے اس نے کہا میں کافر اچھا ہوں، تم مسلمانوں سے مجھے جانا۔ جب بات کردار پہ آئی تو لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے۔ تو ان کا جو عمل تھا شریعت پر، سنت پر، وہ بہت بڑی تبلیغ تھی۔ ان کے وجود مجسم تبلیغ تھے، ان کا کردار مجسم تبلیغ تھا۔ وہ بات دنیا کی کرتے تھے، سننے والے کو سمجھ دین کی آتی تھی۔ وہ کسی سے لین دین کرتے تھے تو اتنا کھرا ہوتا تھا کہ اگلے کو یہ سمجھ آتی تھی کہ یہ بندہ کھرا اس جیسا ہونا چاہیے۔ وہ دنیا کی بات کرتے تھے، اس میں دین ہوتا تھا، اگلے کو دین نصیب ہوتا تھا۔ ہم دین کی بات کرتے ہیں، اس میں دنیا چھپی ہوتی ہے کہ تقریر تو میں کر رہا ہوں، مجھے پیسے کتنے ملیں گے اور لوگ میرے گھٹنے چومیں گے کہ نہیں، میرے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے کہ نہیں۔ ہم دین بیان کرتے ہیں، اس میں دنیا چھپائی ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی بات کرتے تھے، اس میں دین ہوتا تھا۔ دین کی بات تو تھی ہی دین کی بات۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جب بر صغیر پر حملہ کیا تو پہلا قلعہ جو سرحدی قلعہ تھا اس پر حملہ ہوا، بڑے انسان کی لڑائی ہوئی۔ راجہ ظاہر کا جرنیل وہاں رہتا تھا، پوری چھاؤنی تھی۔ جب جرنیل تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم ایک ڈویژن فوج تو ہوگی۔ ڈویژن میں 3 بریگیڈ ہوتے ہیں، تو تب ایک میجر جنرل وہاں متعین ہوتا ہے، تو وہاں جرنیل تھا اس کا، وہ بہت معروف سرحدی قلعہ تھا۔ مغرب کے سارے حملہ آوروں کو روکنے کے لیے اس پہ بڑے گھمسان کی جنگ ہوئی۔ جو جرنیل وہاں متعین تھا اس کا باپ راجہ ظاہر کا سپہ سالار، جسے آپ کمانڈر ان چیف کہتے ہیں، جوان آدمی تھا، بہت بہادر تھا، تلوار کا بڑا دھنی تھا، جیت توڑ کے لڑا اور اپنی فوج بھی لڑائی، لیکن حق اور باطل کا مقابلہ تھا، بیچارے کو شکست ہوئی، زخمی ہوا، قید ہو گیا۔ تو اس کے وہ تغمے ستار دیکھ کر، ستار وغیرہ، گھوڑا، جھنڈا یہ وغیرہ دیکھ کر پتہ چل گیا کہ یہ ان کا آفیسر ہے، کمانڈر ہے، جرنیل ہے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت اچھا خیمہ لگوایا، بہت اچھا بستر لگوایا، اچھے طبیب
مقرر کیے اور علاج معالجہ شروع ہو گیا. اگرچہ گھاؤ گہرے تھے لیکن 10-12-15 دنوں میں گھاؤ بھر گئے, زخم ٹھیک ہو گئے, صحت مند ہو گیا. اب وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ بڑا جی لگا کر میری علاج کر رہے ہیں میرا اور میری دیکھ بھال کر رہے ہیں, تو جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہارے اور قلعے اور چھونیاں کہاں ہیں, ان میں کتنی فوج ہے, کس راستے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, کس راستہ کون سا آسان ہے, کون سا نہیں. یہ سارا تو فوجی کارروائی کا ایک حصہ ہے. جب انہیں آگے بڑھنا ہے, انہیں تو دیبل تک جانا ہے, بڑے صغیر سارا ان کا ٹارگٹ ہے, وہ شاید سارا ہی لے لیں تو پوچھیں گے. لیکن جب وہ صحت مند ہو گیا اور امیر لشکر جو تھے مسلمانوں کے محمد بن قاسم, انہیں اطلاع دی طبیبوں نے کہ جی جناب جنرل صاحب تو ٹھیک ہو گئے, تو وہ بنفس نفیس اس کے خیمے میں تشریف لے گئے. 17 سالہ نوجوان تھے, داڑھی مونچھ ابھی نہیں اتری تھی, ہلکی ہلکی مسیں بھیگ رہی تھی. ملے, فرمایا ان کی وردی لاؤ, وردی دھو دھلا کر صاف کر کے, خون شون صاف کر کے, اس پہ سٹار سارے لگا کر بڑے عزت و احترام سے پیش کی کہ گھوڑا لاؤ, تلوار لاؤ, ان کے اسلحہ لاؤ, سب کچھ انہیں پیش کیا کہ یہ اپنی وردی پہنو, یہ آپ کی تلوار, یہ آپ کا جھنڈا جو آپ کے پاس تھا. تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ تم آزاد ہو, اپنا سامان دو اور چلے جاؤ جہاں جانا تھا. بڑا پریشان ہوا, کہنے لگا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ فرمایا تمہارے یہ سٹار بتا رہے ہیں کہ تم جرنیل ہو. اس نے کہا آپ مجھے چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہم لوگوں کو قید کرنے اور غلام بنانے کے لیے نہیں آئے, ہم لوگوں کو غیر اللہ کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آئے. تمہیں آزاد دیکھ کر ہمیں خوشی ہوگی. ہم لوگوں کو راجہ داہر کی غلامی سے چھڑا کر اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں سفر کر رہے اور اس لیے جانیں نہیں لڑا رہے. ہم لوگوں کو غیر اللہ کی غلامی سے چھڑانا چاہتے ہیں. اللہ کو مانے نہ مانے اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان انسانوں پر خدا بن کر نہ بیٹھے. اس نے کہا آپ جانتے ہیں میں ایک جرنیل ہوں, اور جب میں جاؤں گا تو نئے لشکر کے ساتھ آپ کے راستے میں کھڑا ہوں گا تو وہ مسکرائے. فرمایا آپ کا پرانا لشکر ہم نے دیکھ لیا, جب نیا لاؤ گے وہ بھی دیکھ لیا. جو پہلے آپ کے پاس تھا وہ ہم نے دیکھ لیا, وہ بڑا بے جگری سے لڑا. آپ کا لشکر واقعی قابل ستائش ہے, بڑی بے جگری سے لڑا, لیکن ہمارے ساتھ اللہ ہے, ہم اللہ کی خاطر لڑ رہے ہیں, اس لیے اسے پسپا ہونا پڑا. اگر کوئی اور ہوتا جو تمہارے جیسا ہی ہوتا, جس کا اللہ نہ ہوتا, تو شاید تم مار نہ کھاتے. پھر آؤ گے تو ہمارے ساتھ پھر بھی اللہ ہوگا, پھر لڑ کے دیکھ لیں گے, پھر آ جانا. چلا گیا, شاہی دربار میں پہنچا, راجہ داہر کے پاس. پھر تمہیں شکست کے اسباب بتاؤ. تم نے قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا, حملہ آوروں کو دے دیا, فوج مروا دی, چند لوگ بھاگ کر پہنچے, کچھ قید ہو گئے, کچھ مارے گئے, تو کیا ہوا, تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضور میں نے بہت بڑا کام کیا. شکست میں کون سی بڑائی ہے کہ تم نے پورے ملک کی گردن جھکا دی اور کہتے ہو بڑا کام کیا؟ اس نے کہا مجھے ملک کی گردن کا پتہ نہیں کیوں جھکی ہوئی ہے, میری گردن تو فخر سے بلند ہو گئی ہے کہ میں نے اس شکست میں اللہ کو پا لیا. اور یہ بات میں آپ کے دربار میں آ کر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایمان کو وہاں لے آیا تھا. اظہار اس لیے نہیں کیا تھا کہ مورخ لکھیں گے کہ گھبرا کر اور ڈر کر مسلمان ہو گیا, اس لیے میں آپ کے دربار میں آ کر اعلان کر رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کے بغیر دنیا میں کچھ بھی. میرا مشورہ ہے آپ بھی کلمہ پڑھ لیں اور ظلم سے باز آ جائیں تو یہ لڑائی نہیں ہوگی. اس
نے قید کر دیا، اس کے باپ کو، سپہ سالار کو بھی قید کر دیا، اور جب دیب الفتح ہوا اور مسلمان قیدی چھڑائے گئے جو سبب بنے تھے اس جہاد کا، تو ان کے ساتھ اس باپ بیٹے کو بھی قید خانے سے مسلمانوں نے نکالا۔ یہ ان کا رویہ، یہ ان کا سلوک تھا۔ دوست تو دوست، دشمن کے ساتھ بھی یہ سلوک تھا کہ اسلام اس کے دل میں اتر جاتا۔ تو ان کا ایک آقِ حق کا یا تبلیغ دین کا اپنا طریقہ تھا، لیکن فرمایا جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، اور پھر حق کو بیان کیا۔ جب برتن بھر جاتا ہے تو چھلکتا ہے خود بخود اس سے مزید، ایک برتن بھر گیا، اب مزید اس میں پانی آ رہا ہے تو بہے گا نہیں، آگے جائے گا۔ بہت سے دوست خط لکھتے ہیں، وہ جو میں بیان نہیں کر سکتا، کرنے لگتا ہوں تو جھجک آ جائے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اپنے اندر یقین کی کمی ہوتی ہے۔ آپ دعا کریں، میں میری دعا سے کیا ہوگا میرے بھائی؟ جب تمہارا سینہ بھر جائے گا تو تم چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاؤ گے، دعا کی ضرورت ہی نہیں رہے۔ جب تمہارا اپنا دل بھر جائے گا اور پھر اس میں مسلسل رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، تجلیات آ رہی ہوں گی، تو اتنا بڑا برتن تو نہیں ہے کہ زندگی بھر بھرے گا، وہ خود بہنا شروع کر دے گا۔ تم جہاں جاؤ گے اللہ کی بات کرو گے، کاروبار کرنے جاؤ گے اللہ کی باتیں کرو گے، کسی میں گپ لگانے بیٹھو گے تو ساتھ دین کی بات بھی کرو گے، تو راستے میں مل جائے گا، جہاں اور خیریت پوچھو گے وہاں دین کی بات، وہ خود بخود نکلنے لگ جاتا ہے۔ اسے روکے کون؟ جب بھر گیا، ایک گھڑا بھر گیا، اس پر آپ نے پانی کا پائپ لگایا ہوا ہے، اس میں مسلسل آ رہا ہے، وہ بہے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ اور جو ہے ہی جس کے تھلے پہ تھوڑا سا ہے، اب وہ کہتے ہیں اس سے نکلے گا خاک، آپ اسے الٹائیں گے بھی تو اس کے ساتھ ہی لگ جائے گا۔ اتنا ہی ہے کہ گھڑے کو ہی گیلا کرے گا، باہر کیا نکلے گا۔ تو جناب آپ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ مجھے بیان کرتے ہوئے جھجک آتی ہے، وہ ذرا اس کو بھر لیں، آج خود جھجک دور ہو جائے گی۔ جب بھرا ہوا برتن بہنے لگ جائے گا تو جھجکے گا کب؟ جب ایک برتن بہنے لگتا ہے تو یہ پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی اس سے پی رہا ہے یا سیراب ہو رہا ہے یا ریت میں جذب ہو رہا ہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں، وہ بہتا چلا جاتا ہے۔ جب اپنا دل اطمینان پکڑ لیتا ہے، یقین خود کو اندر سے بھر دیتا ہے، تو باتیں زبان سے نکلتی رہتی ہیں، کوئی مانے تو بھی نکلتی ہیں، نہ مانے تو بھی نکلتی ہیں، ریت میں جذب ہوتی رہیں، نکلتی رہتی ہیں، بس نہیں ہوتی، اس لیے کہ رحمت الہی مترشح ہو رہی ہوتی ہے اور آگے جاری ہو جاتی ہے، چشمہ بن جاتا ہے۔ اور ایک گھڑا بھرے ہی نہیں اور آپ نے دعا کرو یہ بہنے لگے، بھی دعا کرو یہ بھر جائے گی، دعا کرو بہنے لگے، بہنے خواہ مخواہ لگے، جب خود بھرا ہی نہیں تو بہے گا کیا؟ دنیا عالم اسباب ہے اور دعا کے بھی قاعدے اور ضابطے ہیں، تو اس میں اگر نہیں تو دعا کرو کہ بھر جائے، پھر اگلی دعا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بہنے لگ جائے گا۔ اور بھرو نہیں اور دعا کرتے رہو یہ بہنے لگ جائے تو یہ تو قدرت کے ساتھ مذاق ہے۔ ایک آدمی شادی نہیں کرتا، دعا کرتا رہتا ہے مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دے دے، یہ مذاق ہے، قدرت کے ساتھ گستاخی ہے، یہ دعا نہیں۔ ایک آدمی کھانا ہی نہیں کھاتا اور دعا کرتا ہے میرا پیٹ بھر جائے، میری صحت ٹھیک ہو جائے، تو دنیا عالم اسباب ہے، ترک سبب کر کے دعا کرنا درست نہیں ہے۔ سبب اختیار کرو اور جتنا ہو سکتا ہے اتنی محنت کرو، جو کر سکتے ہو اختیار کرو، پھر دعا کرو کہ اللہ پاک جو مجھ سے ہو سکتا تھا، جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، اب جو تیرے بس میں ہے وہ تو کر، مجھ سے نہیں ہوتا۔ دعا کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ اپنی بھرپور کوشش کریں اور پھر دعا کریں۔ تو تواصو بالحق اسی طرح ایمان کا حصہ ہے جس طرح عمل صالح ہے۔ ایمان لاتے ہیں تو عمل صالح ہو جاتا ہے،
اور حق کے سفیر بن جاتے ہیں، حق کو پھیلانے پہ لگ جاتے ہیں، حق کا اظہار کرتے ہیں، کردار سے، زبان سے، گفتار سے، عمل سے، تحریر سے، تقریر سے، ہر پہلو سے دین کا کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے۔ وتواصوا بالصبر، شیطان بھی ہے، طاغوت بھی ہے، نفس ہے، کفر ہے، کافر ہے، بے شمار دنیا اس نور کی دشمن ہے، ان کی طرف سے رکاوٹیں آئیں گی، اعتراضات آئیں گے، ان کی طرف سے الزامات آئیں گے، لیکن اللہ کے بندے برداشت کرتے، گھبراتے نہیں، صبر کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، تواصو حق کریں گے تو صبر کی نوبت بھی آئے گی، اور صبر کیا ہوگا؟ حق بیان کرنے سے، حق پر عمل کرنے سے۔ جو غیر حق ہے وہ مخالفت کو کرائے گا، دشمنی کرے گا، اعتراض کرے گا، الزام لگائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، بگڑے گا کچھ نہیں جب تک اللہ پر اعتماد ہے، صبر کی توفیق ہوگی، آدمی برداشت کرے گا، اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ ایک طرف اللہ ہو بچانے والا، دوسری طرف مخلوق کو نقصان پہنچانے والی، بگڑے گا کیا؟ کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑتا کچھ نہیں۔ گھبراتا بندہ تب ہے جب اس کا اعتماد اللہ پر اپنا مکمل نہیں ہوتا، پھر وہ مخالفت سے، اعتراضات سے، الزامات سے گھبرا جائے۔ کیا کرنا ہے؟ لوگ بھلا کہیں یا برا کہیں، لوگوں کی اپنی زبان ہے، کل عرصہ معاشر میں لوگوں نے اپنا جواب دینا ہے۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں کہ ہر بندے سے خود کو اچھا کہلوا لیں، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اب اس میں کوئی اچھا کہتا ہے تو اللہ اس کا بھلا کرے، کوئی برا کہتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دے، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ تو اسی چھوٹی سی سورہ کریمہ پہ اگر بندہ تھوڑا سا غور کر لے تو پوری زندگی کا ضابطۂ حیات اس میں آ جاتا۔ کوشش کریں قرآن حکیم کو ضرور پڑھا جائے۔ میں تو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ دن کو شروع قرآن سے کرو اور دن کو ختم قرآن سے۔ ہاں 2 آیت، 1 آیت پڑھ لو، لیکن دن کا افتتاح قرآن کی تلاوت سے کرو، اور سونے سے پہلے 1 آیت دیکھ لو، لیکن دن کا اختتام قرآن پر۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہر وقت بندہ سینے سے لگائے ہوئے، تکیے پر رکھے ہوئے، ہر وقت پاس ہو، کہیں سے کب بھی دے۔ ایک مووی میں نے دیکھی تھی، لائن آف دا ڈیزرٹ۔ ایک بوڑھا ضعیف آدمی تھا الجزائر کا، اور وہ اٹالین کے خلاف، اٹلی والوں کا قبضہ تھا الجزائر پر، اور اس نے جہاد کیا تھا کافروں کے قبضے کے خلاف مسلمانوں کو لے کر۔ بہت سے نام نہاد مسلمان اور علماء ان کے ساتھ بھی مل کے، ادھر سے گاڑیاں ملیں، پیسے ملے، اور اسے مشورے بھی دیے کہ تم کیا کرو گے، مٹھی بھر لوگ ہیں تمہارے ساتھ، بالآخر یہ سارے بھی مارے جائیں گے۔ اس نے کہا کوئی حرج نہیں، تم بھی مارے جاؤ گے، کوئی حرج نہیں، اگر ہم مر جائیں گے تو یہ سمجھو کہ مجاہدین کی تخم ریزی ہو جائے گی اس زمین میں، یہاں پھر جو لوگ پیدا ہوں گے وہ پھر مجاہد ہیں۔ ہم ہزاروں میں ہیں، اگر ہم شہید ہو جائیں گے تو جو پیدا ہوں گے وہ لاکھوں میں ہوں گے، اور ان کافروں کو نکال کر دم دیں گے۔ تو بالآخر بڑی بڑی بے جگری سے لڑتے ہیں وہ، ان کے پورے جہاد اس مووی میں دکھاتے ہیں کہ کس کس طرح وہ لڑے۔ ایک بہت بڑا
ملک ایک بہت بڑی فوجی طاقت تھی، اس کے ساتھ بے سر و سامانی میں کتنی ہمت سے انہوں نے جہاد کیا۔ ایک بات میں اس کی پوری زندگی میں اور پورے جہاد میں دیکھتا رہا کہ چھوٹا سا قرآن کریم اس کی وسکٹ کی جیب میں رہ گیا، کہیں سستانے کے لیے رکے تو وہ کھول کے 2 آیتیں یہ 3 آیتیں پڑھ کے جیب میں ڈال دیتا، پانی پینے کے لیے ٹھہرے تو قرآن مجید نکال لیا، 2-4 آیتیں پڑھ جیب میں۔ جہاد میں جہاں فرصت ملی، جنگ زوروں پر ہے، ذرا فرصت ملی 2-3 آیتیں دیکھی، حتیٰ کہ گرفتار ہو گیا، سزائے موت ہوئی، پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ پوچھا تمہاری کوئی آخری خواہش؟ اس نے جیب سے نکال کر اینک لگائی، قرآن کریم نکال کے دیکھا، پڑھا، کہا تو قرآن مجید ایسی کتاب ہے ہر وقت پاس ہونی چاہیے۔ جہاں سے جتنی لوگوں کو ولولہ آتا ہے نا تو پھر 10 سپارے روز پڑھتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں تو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ زیادہ نہیں ضروری کہ سارے ہی ایک دن میں پڑھا جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر روز پڑھا جائے۔ بلکہ اچھا یہ ہے کہ دن شروع قرآن سے ہو اور دن ختم قرآن کریم پر ہو۔ سونے سے پہلے بھی چند آیات پڑھ لو، اٹھ کر پہلے قرآن کریم پڑھ لو، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو، تھوڑا پڑھ لو، زیادہ پڑھ لو۔ معنی سمجھو تو سونے پہ سہاگا ہے، اور عمل کی توفیق ہو جائے تو مقصد حاصل ہو گیا۔ لیکن معنی سمجھ نہ بھی آئے تو قرآن کو دیکھنا عبادت، پڑھنا عبادت۔ اس کی تلاوت کا اپنا ایک نشہ بھی ہے، لذت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور زندگی بدلنے کا نسخہ بھی۔ تو قرآن کریم تو ایک جیبی کتاب ہونی چاہیے ہر وقت، جو جیب میں ہر وقت پاس ہو۔ ہم صرف ادب میں اسے اونچی اونچی جگہوں پر غلافوں میں لپیٹ، اس کا ادب یہ نہیں ہے کہ اسے اونچی جگہ رکھ، اس کا ادب یہ ہے کہ اسے ہر وقت پڑھو، ہر وقت دیکھو۔ اس کا تقاضا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے باتیں کرے، فَلْيَقْرَأْ الْقُرْآنَ، بیٹھ کر قرآن پڑھے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوا، مخلوق کے لیے ہے، تو قرآن پڑھنے کا انداز نہیں ہے۔ اس طرح پڑھو کہ یہ بات اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ میری اور اللہ کی بات ہو۔ اللہ مجھے واقعہ سنا رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل نے کیا کیا، اس کا نتیجہ کیا۔ اللہ مجھے بتا رہا ہے کہ دیکھو فلاں بندے نے کتنی حق کی پاسداری کی اور اس پر کتنے انعام۔ کہ وہ جنت میں پہنچ کر بھی کہہ رہا ہے کاش لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھ پر کتنا احسان کیا۔ یہ ساری باتیں ایک بندے کے ساتھ اللہ کرتا ہے، ہر بندے کے لیے قرآن ہے۔ ہر بندے کو اس طرح پڑھنا چاہیے جیسے کوئی چٹھی مجھے کسی نے لکھی ہے، اللہ نے یہ خط مجھے بھیجا ہے، میرے ساتھ بات کر رہا ہے، پھر مزہ آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے۔ اور قرآن کی معیت توفیق عمل بھی ارزاں کرتی ہے، گناہوں کی بخشش کا سبب بھی بنتی ہے۔ زبان درود شریف سے معطر رہے، اس سے بڑا کوئی کام دنیا و آخرت میں نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرمائے، توفیق عمل دے، اپنی محبت دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور ایمانداروں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔